فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحیم۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے، وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرے، وہ جانور جو گر کر مر جائے، وہ جانور جو سینگ لگنے کی وجہ سے وفات پا جائے، اور وہ جانور جسے درندے کھا لیں سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو استھانوں پر ذبح کیے جائیں، اور یہ بات بھی تم پر حرام ہے کہ تم فال کے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، یہ بے دینی ہے۔ کفار آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے، اس طرح کے گناہ کی طرف میلان رکھنے والا نہیں ہو، تو اللہ تعالی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ 3 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا تھا کہ چرنے والے جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان کے جن کی حرمت تم پر بیان کر دی جائے۔ تو ابھی اس آیت کریمہ میں ان جانوروں کا بیان ہو رہا، یا ان چیزوں کا بیان ہو رہا جو حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حصر اور استقصاء کے طور پر نہیں ہے، یعنی تمام حرام جانوروں کو یہاں بیان نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ موٹے موٹے جو حرام جانور ہیں اس سلسلے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا ہے۔ کہا کہ تم پر مردار حرام کر دیے گئے۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے جو طبعی موت مر جائے، اور جس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے۔ تو شرعی طور پر جو بھی جانور ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے وہ مردار ہے، اور اس کو کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ وضاحت اور تفسیر ہمارے سامنے رکھی گئی کہ 2 مردار وہ ہیں کہ جو حرمت سے مستثنیٰ ہے۔ کیا ہے وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، تو یہ مردار حالت میں بھی ملے جائز ہے، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طبعی موت مرنے کے باوجود پانی میں مرے یا پانی کے باہر مرے، ان کو کھانا حلال ہے۔ آگے اللہ نے کہا والدم، خون سے مراد تو دوسری جگہ دم مسفور، بہنے والا
خون، گوشت کے ساتھ بھی خون لگ کے رہتا ہے ایک معمولی مقدار میں، تو یہ حرام نہیں ہے، وہ خون جو بہہ جائے، تو بہنے والا جو خون ہے وہ حرام ہے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا استثناء فرمایا، کہا کہ 2 خون بھی تمہارے لیے حلال ہے، کیا ہے وہ؟ جگر اور تلی ہے۔ آگے کہا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، تو خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صرف گوشت حرام ہے، بلکہ یہ جو جانور ہے نا مکمل حرام ہے، اور اس کے جسم کے سارے اجزاء حرام ہے۔ چونکہ کھانے کے حوالے سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ گوشت ہی ہے، اس لیے خاص طور پر گوشت کی بات کی گئی ہے، ورنہ خنزیر مکمل نجس ہے، اور مکمل طور پر اس کے جسم کے سارے حصے اور اجزاء کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور اور وہ چیز بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ 2 صورتیں اس کی ہیں، یہ کہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، عین ممکن ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جب ذبح کیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے کر رہے نا اس کا اعتبار ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن دوسری صورت کے غیر اللہ کا قرب تو نہیں ہے مقصود، ذہن میں کچھ اس طرح کی بات ہے، لیکن نام غیر اللہ کا لے لیا جائے، تو یہ صورت بھی کیا ہے؟ جانور کو حرام کر دینے والی ہے۔ احلال کا مطلب اصل ہوتا ہے پکار لگانا، آواز بلند کرنا۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے کہ لوگ چاند دیکھتے تو ایک آواز مچتی ہے، پکار اٹھتی ہے کہ چاند نکل گیا، چاند ہو گیا، تو اس لیے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال مطلب آواز لگانا، تو آواز لگائی جاتی ہے جس اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو ہوتا یہی تھا کہ نام پکارا جاتا تھا، اس لیے خاص طور پر، ورنہ موٹی بات یہ کہ غیر اللہ کے لیے کا نام لے کر جانور ذبح کرے یا نام نہ لے، لیکن نیت کیا ہو؟ غیر اللہ کو خوش کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اور قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر بھی یہ کام کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہی ہے۔ ایک مشہور ترین سلسلے میں یہ ہے کہ ایک مکی کی وجہ سے کیا ہے؟ مکی کی قربانی پیش کرنے کی وجہ سے صرف ایک آدمی جہنم میں چلا گیا ہے، تو مکی کیا ہے؟ اور وہاں سے وہاں نام لے کر پکارنے کی کوئی بات تو نہیں ہے، بس قرب قربانہ، قرب کا ذریعہ کوئی چیز ہے اس کو پیش کرو۔ کہا کہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ مکھی اگر ہے نا تو مکھی پیش کر دو۔ آدمی نے سوچا کہ مکھی تو ہے، پیش کر دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ جہنم کا فیصلہ اس شخص کے حق میں کر دیا۔ آگے اللہ نے مردار جانور کی کچھ شکلیں بیان کی، یعنی مرنے کی کچھ صورتیں۔ تو پہلے نمبر پر کہا کہ منخنقہ، گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور، خود سے گلا گھٹ جائے، یعنی کسی ایسی جگہ میں پھنس جائے کہ جس سے گلا گھٹے، دب جائے اور جانور مر جائے، یا دوسرے کسی نے گلا دبایا ہو اور دبانے کی وجہ سے جانور مر گیا ہو، طبعی چونکہ موت ہے یہ، طبعی اس طور پر کہ ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد والموقودہ، چوٹ کھا کر مر جائے جانور، تو یہاں بھی ذبح کی بات نہیں ہے۔ پھر کا والمتردیہ، کسی اونچی جگہ سے گر جائے، چھت سے، پہاڑ سے، یا کنویں کے اندر، گڑھے میں وغیرہ، کوئی سی بھی صورت ہو۔ والنطیحہ، اور پھر یہ کہا کہ سینگ مارنے کی وجہ سے، تو کوئی جانور مار دے سینگ کی وجہ سے، اور سینگ مارنے کی وجہ سے جانور مر جائے، کہا کہ یہ جانور، یہ ساری صورتیں مرنے کی کیا ہے؟ شرعی ذبح سے مختلف ہے، الگ ہے، اس لیے حرام ہے۔ اس کے بعد وما اکل السبع، اور درندے جن جانوروں کو کھا لیں وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر یہ جو 5 مردار بیان کیے گئے نا، سب کے سلسلے میں کہا الا ما ذکیتم، سوائے ان کے جن کو تم ذبح کر لو۔ تو چوٹ لگی،
کوئی جانور گڑھے میں اونچی جگہ سے گر گیا، کسی جانور کو سینگ سے مارا گیا وغیرہ، یا جانور نے کھایا اور پتہ چلا کہ یہ جانور اس وقت اپنے پاس آیا ہے اور اپنے کو ملا ہے کہ ابھی اس کی روح قائم ہے اور جسم سے روح جدا نہیں ہوئی ہے، تو اگر ذبح کر لیا نا تو یہ سارے 5 جو جانور ہیں نا یہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حلال اور جائز ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وما ذبح علی النصب، نصب وہ مقامات کے جو غیر اللہ کے لیے مختص کر دیے گئے ہوں، عبادت کے لیے یا ذبح کے لیے، خاص طور پر ذبح کے لیے یہ ایسے مقامات مختص ہوتے تھے، چونکہ کوئی نہ کوئی پتھر اور علامت کی کوئی نہ کوئی چیز گاڑی جاتی ہے، تو اس لیے نصب یا نصب مطلب ہوتا ہے نصب کرنا، گاڑنا، تو اس لیے نصب کا یہ نہیں گاڑی جانے والی چیز۔ تو ایسے مقام پر اور ایسی جگہ پر جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور علماء نے لکھا کہ وما اہل لغیر اللہ میں ہے شامل یہ، لیکن خاص طور پر اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، اس لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو۔ تو اب یہ 2 معنی ہے، ان کی طرف جانے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پہلے جو 5 جانور ہے جو مرے ہوئے نا، ان کے سلسلے میں یہ کہا کہ تم ذبح کر لو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک سلسلہ ہے تسلسل کلام کا، تو وما ذبح علی النصب، نصب آستھانوں پر ذبح کرنے والے مسئلے کو الگ سے بیان کیا، الگ سے، تو پتہ چلا کہ یہاں حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ذبح ہی ہے۔ کیا ہے؟ جانور تو ذبح ہو گئے تو مطلب یہ کہ طبعی موت نہیں ہے، اور مردار کے حکم میں یہ نہیں ہے۔ اب یہاں علت کیا ہے؟ تو علت یہ ہے کہ وہ جو خاص جگہ ہے نا، اس جگہ پر ذبح کیا جانا، کس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی، منت مانی کہ مقام وہ آنا پر وہ ایک اونٹ نحر کرے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے، کہا کہ وہاں بتوں مشرکین کے استھانوں میں سے کوئی استھان تھا کیا؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، تو تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ تو وہ مقام اور وہ جگہ جو غیر اللہ کے لیے متعارف ہیں اور جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے یا عبادات بجائے لائی جاتی ہے، وہاں جانور ذبح کیا جائے تو اس جانور کا گوشت بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اب یہ بات نہیں دیکھی جائے گی کہ نہیں اللہ کے نام سے کیا تھا یا اللہ کے نام کے لیے کیا تھا، کس کے لیے کیا اور کس کے نام پر کیا ہے، یہ دیکھنے کی چیز نہیں۔ ظاہری طور پر جو چیز دکھ رہی ہے نا اس کا اعتبار کریں گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اب یہ جو استقسام بالازلام ہے، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یا حصے معلوم کرنا، جانور ذبح کرتے جانور، اور پھر کس کو کتنا ملے گا اس کے لیے لاٹری لگاتے، لاٹری کہتے اب، تو آپ کے حصے میں اتنا، آپ چٹھی اٹھائیے، تیروں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا تھا ان کے یہاں، مخصوص تیر ہوتے تھے، تو جس کے حصے میں جتنا لکھا ہوا آ گیا نا اتنا لے کے جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ کہ جوا کھیلتے تھے اور لاٹری کا ہوتا تھا، کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی گوشت آتا ہے نا تو یہ گوشت بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور دوسرا جو ترجمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، تو خاص مقامات پر کچھ مخصوص تیر رکھے ہوتے تھے، افعل لکھا ہوتا تھا بس ایک پیر، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، افعل مطلب کر لو، لا تفعل کا مطلب مت کرو۔ اور کبھی تیر، ایک تیر ایسا بھی ہوتا جس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا، افعل اور تفعل کچھ نہیں، خالی ہے، تو خالی ہے تو پھر ٹرائی کرو، پہلے ہی اگر افعل ہو گیا تو چلیے آگے بڑھیے، کر گزریے، اور لا تفعل تو مت کیجیے۔ تو اس طرح سے خاص طور پر کچھ بت تھے، جیسے حبل کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ اس کے بازو میں اس طرح کے تیر رکھے ہوئے تھے، لوگ جاتے تھے، اور کچھ
کاہن حضرات بھی تھے جو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور لوگ کوئی کام کرنا چاہیں تو جا کر کہتے تھے کہ میرے لیے فال نکالیے، فال۔ تو اب بھی فال ایسا نکالا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلے کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ خود اپنے پاس بھی لوگ تیر رکھا کرتے تھے اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان ہو گیا اس بات کا کہ جو محمد بن عبداللہ اور ابن ابی قحافہ ابوبکر کو پکڑ کر لائے، زندہ لائے یا مردہ لائے، اس کے لیے 100 اونٹ ہیں بطور انعام۔ کئی لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن سیرت نے ایک نام کو محفوظ رکھا ہے، مالک بن سراقہ بن مالک بن جعشم کا نام، کہ بڑے اہتمام کے ساتھ چھپ چھپا کر لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ پتہ نہیں چلے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ پیچھا کیا ہے، اور قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قریب گئے تو پتہ چلا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور آدمی نیچے رہ گیا۔ تو اب ذرا تردد اور تذبذب کی صورت ہے، کہتے کہ سوچا میں نے کہ ذرا معلوم ہی کر لیتے کہ اچھا رہے گا نہیں رہے گا، تو فال کے تیر نکالے سراقہ نے۔ تو یہاں اپنے پاس تیر ہے اس طرح کا، یعنی آدمی نے نجی طور پر کہیے، ذاتی طور پر بھی فال کے تیر رکھ کے ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جتنی دفعہ فال نکالا نا اتنی دفعہ نہیں کھایا، لیکن اب وہ مال کی حرص ہے، 100 اونٹوں کی لالچ ہے کہ اس لالچ نے پھر ابھارا کہ نہ چھوڑنا کیسے اتنا بڑا مال۔ تو اب یہ تیر اور یہ فال کام نہیں کر رہا ہے دنیا کی خاطر۔ بہرحال تو یہ عقلی طور پر، شرعی طور پر تو غلط ہے ہی، عقلی طور پر بھی کیا ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو یہ معلوم کرنے کرانے کے چکر پہ دھندے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، دھندہ کرنے والوں کے چکر میں، اور فال نکالنے والوں کا کھیل یہاں چلتا ہے اور ان کا کاروبار چلتا ہے۔ آدمی جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس جاتا ہے معلوم کرنے کے لیے۔ تو بات آپ کے سامنے آئی، میں یہی بات ختم کروں گا، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ طوطا لے کر کیا ہے بیٹھے ہوئے چٹھی نکالے گی، کیا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اور یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر فیصلہ کرتے لوگ وغیرہ، کئی شکلیں ہیں علم غیب کے دعوے کی۔ لکھنے والے لکھا کہ اگر ویسا ہی اس کے پاس ہے علم، ایسا ہے، تو علم غیب کا جو فائدہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ما مسنی السوء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دیجیے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اگر جانتا نہ تو پھر کیا ہوتا تھا، ما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی پہنچتی نہیں تھی، اور لستکثرت من الخیر، بہت ساری بلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تو یہ تو آپ کے لیے نکال کر بتلا رہا کہ آپ کے لیے یہ ہے، اگر اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی تو کہنے والے نے کہا کہ یہ سڑک پر بیٹھ کر سڑک کی دھول کیوں پھانک رہا ہوتا تھا۔ تو عقلی طور پر آدمی اتنا پیدل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے جب اللہ سے دور ہو، کہ وہ اتنی سی بات سمجھے نہیں پاتا، اور اس طرح سے شیطان اور شیاطین کے جو بندے ہیں نا ان کا کاروبار چلتا ہے، لوگ بیوقوف بنتے، کچھ ملتا نہیں ہے، عقیدہ بھی لٹتا ہے اور مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ بے عقلی کا کھیل جاہلیت کی پیداوار ہے، جہل بڑھے گا اس قسم کے کاروبار بڑھیں گے، اور جہل کا ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ تاریکی عام ہو تاکہ لوٹ اور کھسوٹ کا معاملہ جاری رہے۔ علم پھیلے گا، روشنی پھیلے گی تو اس طرح کے کاروبار کو فروغ نہیں ملے گا۔ اسلام نے علم کو عام کیا ہے، اور علم کا ذریعہ کیا ہے، کدھر ہے وہ، تو جو علم کا ذریعہ ہے جس سے روشنی حاصل کرنی ہے نا، اس سے صرف کیا حاصل کریں گے، تو برکت حاصل کریں گے۔ اس سے کیا حاصل کرنا ہے، تو اس سے صرف مردے کو جہنم سے کدھر لے جانا ہے، جنت کی طرف۔ تو یہ سارے کاروبار ہیں، بس ساری جگہوں پہ ایک ہی بات ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہم کریں گے، آپ نہیں کر سکتے ہم کریں گے، ہم کریں گے تو پھر کیا چاہیے ہم کو کیا چاہیے؟ تو آپ دیکھیے وہ اشتہارات لگا رہتے قرآن خوانی اور فلاں خوانی اور فلاں خوانی کے لیے رابطہ کیجئے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟
آپ کے پاس کیوں صلاحیت نہیں ہے؟ تو یہ ایک دھندا ہے، اور ہمارے یہاں تو ہندوستان میں اس کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ پوری ایک قوم اسی کے لیے مخصوص ہے، اعلیٰ نسل کس کے لیے؟ نذرانوں کے لیے اور آپ کا دینی کام کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی ویسا ہی بنایا گیا طریقہ، اور ہم اسی کے چکر میں کیا ہے گھوم رہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی گئی ہے ان کو استعمال میں لایا نہیں جاتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کو ریڈی میڈ ہونا ہے، ہاں ملے گا، تیار ہے، آپ بولو جتنا چاہیے سب دے دیا جائے گا، لیکن کس کے بدلے؟ تو مال بھی دو، دین بھی دو، اور صحیح بات یہ کہ بدلے میں ملنے والا کیا ہے؟ تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ اس کو علم غیب کا ذریعہ بناتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ انشاءاللہ کل باتیں ہوں گی، اور اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔